بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا خاتم النبیین نام کسی انسان کا رکھنا، مسلمان کا رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یاد رکھیں، ایک اصول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اعلام یا القاب اللہ اس کے رسول کے ساتھ خاص ہوں، اس طور پر کہ دوسروں میں ان کا پایا جانا بالکل شرعاً محال ہو، تو پھر ایسے القابات یا ایسے القاب یا ایسے اعلام کو کسی غیر کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا اللہ، لفظ اللہ، اب یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا، تو نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رحمان، جس کی مہربانی کائنات کے ہر ذرے کو عام ہو، اللہ جو ساری کائنات کا معبود حقیقی ہو، صمد، ہر ذرہ اپنے بننے میں، چلنے میں، مٹنے میں جس کا محتاج ہو، اور ظاہر بات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ قیوم، ساری کائنات کو تھامنے والی ذات، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اب یہ اعلام، یہ صفات صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے یہ نام رکھنے جائز نہیں ہیں۔ اور اسی طرح خاتم النبیین، یہ لقب آپ علیہ والسلام کے لیے خاص ہے، اس طور پر کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے پایا جانا، اس کا استعمال کرنا یا اس کا پایا جانا بالکل شرعاً محال ہے، لہٰذا یہ کسی کا نام اس طرح نہیں رکھا جا سکتا خاتم النبیین۔ دیکھیں، ویسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا نام خدا نخواستہ خاتم النبیین آپ نے رکھ دیا، اس سے کوئی سوال کرے مسمک الکریم، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، تو آگے سے کیا جواب رہے گا؟ انا خاتم النبیین۔ تو دیکھیں اس سے کتنا برا تاثر پھیلے گا۔ یہ تو جو ہے نئی قسم کی قادیانیت کے لیے یا ادعائے نبوت اور رسالت کے لیے ایک قسم کا چور دروازہ کھولنے کے مترادف ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس طرح جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے حوالے سے ذلی، بروزی اور مختلف قسم کی تعویلیں کر کے، اور خاتم النبیین، خاتم کا معنی مہر لے کر، سٹیمپ لے کر، اس طرح کی تعویلیں کی گئیں، تو یہ اسی طرح کا ایک چور دروازہ بنانے کی کوشش ہوگی، اس لیے قطعاً یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کلیم اللہ نام بھی تو لوگوں کے ہوتے ہیں، تو کلیم اللہ یہ بھی تو لقب خاص ہے پیغمبروں کا۔ تو ٹھیک ہے، یاد رکھیں بات یہ ہے کہ کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ کلام براہ راست کرنے والا، اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو یہ صرف ایک نبی کا لقب نہیں ہے، یہ 3 نبیوں کے لیے لقب استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا آدم کلیم اللہ، براہ راست گفتگو کی اللہ نے، موسیٰ کلیم اللہ، براہ راست گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے طور پر، اور آپ علیہ والسلام کلیم اللہ، محمد کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج کی رات براہ راست گفتگو کی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ 3 پیغمبروں کے لیے یہ لقب استعمال ہو رہا ہے، گویا یہ ایک شخصیت کے لیے خاص نہیں ہے، 3 شخصیات کے لیے تو براہ راست استعمال ہو سکتا ہے، اور باقیوں کے لیے اس ترتیب سے استعمال ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے مومنین اللہ کے فضل و کرم سے کلیم اللہ ہوں گے، اللہ سے گفتگو کریں گے براہ راست۔ ٹھیک ہے، وہاں براہ راست گفتگو ہوگی۔ تو یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر غیر کا احتمال کسی نہ کسی درجے میں پایا جا رہا ہے، لہٰذا کلیم اللہ کسی کا نام رکھنا منع نہیں ہے۔ ہاں، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ موسیٰ کلیم اللہ نہ کہیں، اگر نام رکھنا ہی ہے تو آپ کلیم اللہ کہہ دیں یا موسیٰ کلیم کہہ دیں، تو موسیٰ کلیم اللہ یہ پورا نام نہ رکھیں۔ بعضوں نے اس کو ناجائز کہا ہے، بعضوں نے اس کو نامناسب کہا ہے، اگر آپ فتاوی جات میں جائیں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ بہرحال یہ القاب خاص نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ کسی غیر میں ان کا پایا جانا شرعاً محال ہو، اس ترتیب سے نہیں ہے، لیکن خاتم النبیین لفظ جو ہے وہ بالکل جدا گانہ حیثیت رکھتا ہے، اس کا استعمال جو ہے اس کا غیر کے لیے استعمال کرنا شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک محال کے درجے میں نظر آ رہا ہے، تو اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔